الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس قصہ آدم میں جو مرکزی شخصیات ہیں وہ دو ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس۔ اور یہ قصہ قرآن پاک میں تقریباً 6 جگہوں پر مذکور ہوا ہے۔ ان میں سب سے پہلی جگہ جو ہے وہ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے سورۃ البقرہ ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ہی زیادہ تر تذکرہ ہے۔ شیطان کا، ابلیس کا صرف اتنا ذکر ہے کہ فرشتوں میں سے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس کے بعد ابلیس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ابلیس کے ساتھ کیا ہوا، اس نے کیا کہا اور کیوں سجدہ نہیں کیا، اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ باقی جتنی جگہوں پر آیا ہے 5 جگہوں پر، ان میں اس کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ جیسے سورۃ الاعراف میں موجود ہے، اس کے بعد پھر سورۃ الحجر میں موجود ہے، اس کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل میں، اس کے بعد سورہ کہف میں، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں، اور اس کے بعد سورہ صاد میں۔ تو یہ 5 جگہوں پر وہاں شیطان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ یہاں پر صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو باقی نے سب نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ اس کے بعد ابلیس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آدم و حوا علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری اہلیہ جنت میں ٹھہرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ اس سے بے روک ٹوک، بغیر کسی روک ٹوک کے اس سے تم دونوں کھاؤ جنت سے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ تو یہاں آدم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت حوا کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کو تنہائی محسوس ہوتی تھی، تو آپ ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ اب جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں عورت ہوں۔ کہا تو کیوں پیدا کی گئی ہے؟ کیا تیرے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہوں؟ تو اس کے بعد پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رہنے کا حکم دیا، اس پر بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے ڈاکٹر اسرار ہے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، جیسے غامدی ہے، اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنت سے مراد وہ حقیقی جنت نہیں بلکہ دنیا کا کوئی باغ تھا۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، جنت سے مراد جنت ہی ہے، کیونکہ ایک اور جگہ پر 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم ہوشیار رہنا کہ تمہیں کہیں شیطان گمراہ نہ کر دے، فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح کہ تمہارے ابوین کو جنت سے نکالا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جنت کوئی دنیاوی باغ نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقی جنت تھی۔ اس پر علماء کرام کے متعدد دلائل موجود ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سو جاؤ گے۔ تو اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ وہ درخت کون سا تھا۔ بعض نے کہا وہ انگور کا درخت تھا اور بعض نے کہا وہ گندم کا درخت تھا۔ بہرحال جو بھی درخت تھا اس سے ہمارا لینا دینا نہیں، ہم نے صرف اس قصہ سے اپنے فوائد کی چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ رہتے تھے۔ تو یہاں شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کو پھسلایا، وہ اس طرح کہ اس کا تذکرہ نہیں کہ یہاں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ کس طرح پھسلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام خود اس درخت کے قریب جاننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو شیطان نے قسمیں اٹھائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم اس درخت سے کھاؤ گے تو تم ہمیشہ کی زندگی رہو گے یا تم فرشتے بن جاؤ گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو یہاں بظاہر نافرمانی کی، حقیقت میں ہو تو وہ خطا نہیں، بظاہر جو خطا ہے وہ بھی اس وجہ سے ہوئی کہ شیطان نے قسمیں اٹھائیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ کوئی شخص ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھائے۔ تو کائنات میں سب سے پہلی جو جھوٹی قسم اٹھائی وہ بھی شیطان ہی تھا۔ تو
اس کے بعد بھی جو جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد فرمایا، آپ کی جو یہ خطا تھی وہ خطا اجتہادی تھی، خطا اجتہادی پر مجتہد کو اجر ملتا ہے نہ کہ گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان جنت میں کیسے گیا؟ تو اس بارے میں بھی علماء کرام وضاحت فرماتے ہیں۔ اس کا مختصر تذکرہ یہ ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا، اور سانپ اس وقت اونٹ جتنا بڑا اور حسین و جمیل جانور تھا، تو باقی تمام جانوروں کو شیطان نے منت سماجت کی، لیکن کوئی راضی نہ ہوا، تو وہ سانپ راضی ہو گیا، تو شیطان اس کے منہ میں بیٹھ کے جنت میں داخل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو منت سماجت کرنے لگا، لیکن آپ راضی نہ ہوئے۔ حضرت حوا علیہ السلام آپ راضی ہو گئی تو آپ نے کھایا، حضرت حوا کو کچھ نہیں ہوا، تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم دیکھو میں نے کھایا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، تم بھی کھا لو۔ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قریب نہ جانا، یہ نہیں کہ اس سے نہ کھانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس درخت سے کھا لیا تو فوراً آپ کے جسم سے کپڑے اتر گئے، اور پھر وہ درختوں کے پتے اپنے جسم پر لپیٹنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، بعض کے دشمن